شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن مقدس نازل کیا گیا۔ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہی حضرت آدم پر بھی صحائف نازل ہوئے۔ اس مہینے کے اندر حضرت داؤد کو کتاب ملی، اسی مہینے کے اندر حضرت عیسیٰ کو کتاب ملی، اسی مہینے کے اندر حضرت موسیٰ کو کتاب ملی اور صحائف ملے، اسی مہینے کے اندر حضرت ابراہیم کو کتاب ملی، اور اسی مہینے کے اندر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا۔ تو یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہی تمام کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقام و مرتبے والا ہو۔ تو پھر اس مہینے کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے پیارے آقا علیہ السلام کو نہیں فرمایا کہ محبوب تم کہو، بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے خود ہی ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی، کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اس شہر رمضان میں۔ تو جو کوئی کتنا بڑا ہو اس کا رتبہ بھی اتنا بڑا ہی ہوتا ہے، تو اس کا کلام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور اس کلام کا مرتبہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے خود بیان کیا کہ میں نے قرآن نازل کیا رمضان کے مہینے کے اندر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اللہ کی بارگاہ میں کیا اہمیت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے عبادت کرنے والوں، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اے رکوع کرنے والوں رکوع کر لو، اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں تلاوت کر لو، آؤ آؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر ندا کرتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کو اس رات میں عطا کر دیا جائے، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے، کوئی ہے مشکلات سے چھٹکارا پان چاہنے والا کہ اس کی مشکلات کو حل کر دیا جائے، کوئی ہے جہنم سے آزادی چاہنے والا کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، کوئی ہے جنت کا طلبگار کہ اس کو جنت دے دی جائے۔ تو پوری رات یہ ندائیں لگتی رہتی ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ ہی اتنا مبارک ہے کہ اس ماہ کے اندر جو شخص جو دعا کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رمضان کی پہلی رات میں مجھے نیند آ گئی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں ہوں، تو وہاں پر ایک نہر بہ رہی تھی، یاقوت سے بنی ہوئی، موتیوں سے بنی ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس نہر پر بیٹھ گیا، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ حور آ رہی ہیں، اور ان کا حسن و جمال ایسا تھا کہ آفتاب بھی ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر شرمائے۔ تو میں بھی ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا، تو میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ حوریں بھی پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے پوچھا کہ تم کس کے لیے ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم ان کے لیے ہیں کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور اس رمضان کے اندر عبادت کرنے والے ہیں، ہم ان کے لیے ہیں۔ تو حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، یعنی رمضان کے احترام میں اللہ رب ذوالجلال نے جنت میں کیا کیا تیار کیا ہے روزے داروں کے لیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ یعنی اگر کوئی رحمت کا طلبگار ہے، کوئی گناہگار نہیں ہے، وہ رحمت چاہتا ہے تو اس کو رحمت ملے گی اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے، اور اگر کوئی گناہگار ہے وہ مغفرت چاہتا ہے
تو مغفرت کا عشرہ بھی اللہ نے رکھا ہے کہ تم روزے رکھو، نمازیں پڑھو، ذکر و اذکار کرو، جب مغفرت کا عشرہ آئے تو مغفرت کی دعا بھی مجھ سے مانگو تو میں تمہیں رحمت بھی دے دوں گا اور تمہیں مغفرت بھی دے دوں گا۔ پھر فرمایا ایک عشرہ جہنم سے نجات کا بھی آتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص گناہگار بہت زیادہ ہے، اس نے توبہ نہیں کی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے رمضان ایسا مبارک مہینہ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جہنمی ہو چکا ہے تو اگر وہ روزہ رکھے، عبادت کرے، رمضان کا احترام کرے اور پھر وہ مجھ سے جہنم کی نجات مانگے تو فرمایا میں اس کو جہنم سے نجات بھی عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے جہنم سے نجات کا عشرہ بھی رکھا۔ اللہ رب الجلال کو یہ رمضان المبارک اتنا پسند ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اللہ رب الجلال کی وہ عبادت ہے کہ اللہ قیامت کے روز بھی اس روزے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی فرمایا نا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو ایک عالم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب الجلال نے کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے روز اگر کوئی ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، یعنی کسی کی زمین قبضہ کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، تو فرمایا وہ حقدار قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے بار الہ اس نے ہم پر یہ ظلم کیے، ہمارے یہ حق کھائے، تو اے اللہ تو ہمیں یہ حق دلا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص نمازیں لے جائے گا، کوئی شخص عمرہ لے جائے گا، کوئی شخص حج لے جائے گا، یعنی فلاں 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 تمام عبادتیں اس کے لے جائیں گے۔ اب کوئی بھی عبادت اس کے پاس نہیں ہوگی، وہ سب حقدار لے جائیں گے۔ پھر فرمایا جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو کوئی حقدار جو بچیں گے وہ کہیں گے یا اللہ اب ہمیں اس کا روزہ بھی دے دے، تو اللہ فرمائے گا نہیں، روزہ میں تمہیں نہیں دوں گا بلکہ میں اپنی رحمت سے تمہیں بدلہ دے دیتا ہوں۔ تو اللہ رب الجلال ان کو اچھا بدلہ عطا فرما دے گا، اور پھر اس روزے کی وجہ سے اللہ رب الجلال اس روزے دار کو کہے گا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو اب میری جزا یہ ہے کہ جا میں نے تجھے بخش دیا تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اب دیکھیں قیامت کے روز نمازیں بھی اس کی چلی گئیں، عمرہ بھی اس کا چلا گیا، حج بھی اس کا چلا گیا، صدقہ و خیرات بھی اس کا چلا گیا، صلہ رحمی بھی اس کی چلی گئی، تمام عبادتیں اس کی چلی گئیں، لیکن فقط روزہ ایک رہا، اس روزے کی وجہ سے وہ قیامت کے روز کامیاب ہو گیا۔ تو یہ روزہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی شے ہے کہ اگر کوئی اس روزے کی حفاظت کر لے اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھے، اس کی رعایت کرے اور رمضان المبارک کا احترام کرے تو پھر قیامت کے روز اس کو یہ شان ملے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز روزہ اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں حسین و جمیل صورت میں آئیں گے۔ قرآن شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا بار الہ میں نے اس کو راتوں کو جگائے رکھا، یہ مجھے پڑھتا رہا، اے اللہ میں تجھ سے شفاعت کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما۔ پھر حضور نے فرمایا روزہ آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے دن کو اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، اے رب ذوالجلال میری شفاعت قبول فرما۔ تو اللہ رب ذوالجلال رمضان کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا اور قرآن کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا، اور ان دونوں کی شفاعت قبول فرما کر اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے ہمارا رمضان،
جس کی عظمتوں سے، جس کی رفاعتوں سے ہمارے لوگ غافل